السلام علیکم جی، میں ہوں عائشہ ناز اور آج ہم سیاست پر بات بالکل نہیں کریں گے. آج ہم بات کریں گے ایک اہم مسئلے پہ جو نہ صرف ملکی ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس مسئلے نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. اور اس بات کر رہی ہوں کلائمیٹ چینج کی، جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان متاثر ہے بلکہ پوری دنیا کا ہر کونا اس سے متاثر ہو رہا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے میں نے اپنے ساتھ جس شخصیت کو منتخب کیا ہے وہ ہیں عابد صالحی صاحب. یہ STPI کے سربراہ ہیں اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت وسیع ان کا تجربہ بھی ہے. اور ابھی ریسنٹلی یہ کلائمیٹ چینج COP29 جو ہے اٹینڈ کر کے آئے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ COP29 کیسی رہی اور پاکستان نے اپنا مقدمہ کس انداز میں پیش کیا. سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بتائیے گا COP29 کی رداد کیا پاکستان نے وہاں پر کارکردگی دکھائی؟ دیکھیے، COP ایک ایسا بین الاقوامی فورم ہے جس پہ تقریباً 200 سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور وہاں پہ کسی ایک ملک کا مقدمہ نہیں بلکہ ممالک کے مقدمے ہوتے ہیں. تو پہلا جو اس میں ڈسکشن ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے امیر ممالک اور ترقی پذیر ممالک کی، کہ یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے کہ اس وقت دنیا جس طرح کی ماحولیاتی تغیر سے گزر رہی ہے یہ امیر ممالک کا کیا دھرا ہے، جنہوں نے کہ بڑا بے دریغ فاسل فیول استعمال کیا، کاربن امیشن کیا، اور اس کاربن امیشن کے نتیجے میں گلوبل وارمنگ ہوئی، اور اس گلوبل وارمنگ کے نتیجے میں موسمیاتی اور ماحولیاتی جو تبدیلیاں ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ بھی سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ان ممالک کا جو کاربن امیشن ہے، جو ان کی ایکٹیویٹیز ہے، اس کے جو ہمارے جیسے ممالک ہیں، اور یہ 100 سے زیادہ ممالک ہیں جو کہ ان کے عشر شیر بھی نہیں بنتے. اور پہلا جو کیس ہوتا ہے COP میں وہ تو یہ ہوتا ہے کہ امیر ممالک کا کیا دھرا ہے، تو لہٰذا جس طریقے کے جو لاسز ہو رہے ہیں وہ اب اس کو کمپنسیٹ کریں، اور اس میں ٹیکنالوجی سپورٹ پرووائڈ کریں، اس میں جو نئی کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس پہ کام کریں. دوسرا جو اس میں کیس لڑا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر مختلف بلاکس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. یعنی ان کو ڈیولپنگ کنٹریز کی مدد کرنے میں کوئی آر نہیں، لیکن اس وقت چائنا بھی ڈیولپنگ کنٹریز میں آتا ہے، انڈیا بھی ڈیولپنگ کنٹریز میں ہے، برازیل ساؤتھ افریقہ بھی ڈیولپنگ کنٹریز میں ہے، UAE بھی ڈیولپنگ کنٹری ہے، سعودی عرب بھی ڈیولپنگ کنٹری ہے. تو وہ جو انڈسٹریلائز نیشنز ہیں جس کو ہم عرف عام میں مغربی ممالک کہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ ان کی مدد تو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جو 10-20 ممالک کا جو گروپ ہے یہ تو ترقی کر کے بہت آگے نکل چکے ہیں، تو ان کو اب ترقی پذیر نہیں، ان کو بھی ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہونا چاہیے، اسپیشلی چائنا کو اور انڈیا کو اور مڈل ایسٹ کو، کہ یہ بھی اب اپنا جو ہے حصہ ڈالیں جب بات ہوتی ہے کہ جی ماحولیاتی تبدیلیوں کے لیے کون کتنے پیسے دے گا. پھر جو اس میں تیسرا گروپ ہوتا ہے وہ ہے پیٹرو اسٹیٹس کا. وہ ممالک جو کہ پیٹرولیم مصنوعات ایکسپورٹ کرتے ہیں، جیسے برازیل ایک نیٹ ایکسپورٹر ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کا، سعودی عرب ہے، UAE ہے، ایون آذربائیجان جو ہے. تو اوپیک کنٹریز جو ہیں، اوپیک پلس کنٹریز، تو اگر وہاں پہ یہ مطالبہ رکھا جائے کہ جی دنیا سے ڈرٹی فیول کا خاتمہ کر دیا جائے، فاسل فیول بالکل ختم ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ ان کا تو دار و مداری اس پہ ہے. اب اس میں ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں، ترقی پذیر ممالک بھی ہیں، تو وہاں پہ ایک اور طرح کی پالیٹکس جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اس میں جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ہم G77 پلس چائنا کا حصہ ہے، تو یہ 78 کنٹریز ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے، اور ہم سب ایک ہی سٹانس ہوتا ہے. تو اس میں پاکستان اکیلا کوئی سٹانس نہیں لے رہا ہوتا، بلکہ ہم اس پورے گروپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اس پورے بلاک کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک علیحدہ سے بلاک بنتا ہے. پھر ایک بلاک ہوتا ہے جو لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کا ہے، جو کہ انتہائی غریب ممالک ہیں. ایک اور بلاک ہے جو اسمال آئی لینڈ اسٹیٹس کا ہے، جو جزیرے ہیں، چونکہ جب ماحولیاتی تبدیلی آتی ہے اور یہ سمندر کی تہہ بڑھتی ہے تو سب سے زیادہ خطرے میں اس وقت جزیرے ہیں. تو
یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا وہ بین الاقوامی جیو پولیٹیکل سائنٹیفک ایکیڈیمک سول سوسائٹی کا پلیٹ فارم ہے پرائیویٹ سیکٹر، جو کہ سب کے سب آ کے اپنے اپنے مفادات کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ یہ ساری لابیز جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کو توڑ کے ایک نیگوشیشن جو ہے وہ طے پا رہے ہوتے ہیں. اور عالمی سطح پہ جب نیگوشیشن کی بات ہوتی ہے، مذاکرات کی، تو اس کا جو پیمانہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام پارٹیاں جو کہ نیگوشیٹ کر رہی ہیں وہ یکساں طور پہ ناخوش ہو کے وہاں سے اٹھے. اگر کوئی ایک وہاں سے بلاک خوش ہو کے اٹھے گا تو اس کا مطلب ہے نیگوشیشن ہوئی، ون سائیڈڈ فیصلہ ہو گیا. تو سارے کے سارے وہاں سے ناراض ہو کے اٹھتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو بہت خوش آ رہا ہے اور مطلب سب کو ایک پیج پہ لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ آ ہی نہیں سکتا، پریکٹیکلی آ ہی نہیں سکتا. تو اس دفعہ جو میجر چیز تھی وہ تھی کہ جی فنانسز جن کا وعدہ کیا گیا تھا 2009 میں وعدہ ہوا، 2015 میں پیرس میں اس پہ ایک ایگریمنٹ ہوا کہ $100 بلین ہر سال دیں گے امیر ممالک غریب ممالک کے ماحولیاتی نقصانوں کے لیے. تو وہ 2022 میں جا کے 7 سال بعد وہ پورا ہوا. اب جو ہمارے جیسے ملک تھے ٹوٹل G77 پلس چائنا، تو ہم $1.3 ٹریلین کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، $1300 ارب کی، کہ یہ ہمارا منیمم ایکسپینس ہے جو کہ آئے گا کلائمیٹ چینج سے نپٹنے کے لیے. اس کے مقابلے میں ہمیں $250 ارب آفر کیے گئے. وہ $250 ارب کو بہت سے ممالک نے اس پہ بائیک آؤٹ کیا، ناراض ہوئے، تو اس پہ اب وہ $300 ارب ہو گیا. اور $300 ارب پہ بتا دیا گیا کہ اس سے زیادہ کی توقع مت رکھیں. اب امریکہ جو ہے آلریڈی ڈونلڈ ٹرمپ یہ نعرہ لگا چکے ہیں کہ وہ صدر بنتے ہی پیرس ایگریمنٹ سے وڈرا کر دیں گے. اچھا. تو امریکہ اس کا حصہ نہیں ہوگا. حالانکہ آپ دیکھیں امریکہ جو ہے اس کی سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہے ان تمام چیزوں میں، لیکن امریکہ اس کا حصہ نہیں بنے گا. ڈونلڈ ٹرمپ پچھلے دور میں بھی اس کا حصہ نہیں تھے، وہ اب بھی اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتے. تو جب امریکہ نہیں بنے گا تو پھر آپ باقی ممالک کو باؤنڈ نہیں کر سکتے. تو یہی وجہ تھی کہ یہ جو امریکہ کے جانے کے بعد، اور ابھی جرمنی میں الیکشن ہو رہے ہوں گے، سنیپ الیکشن ان کے فیبرری مارچ میں متوقع ہیں، وہاں پہ بھی ایک رائٹ ونگ گورنمنٹ آنے کی توقع ہے. فرانس میں بھی ایک رائٹ ونگ گورنمنٹ آنے کی توقع ہے. تو اس وقت جتنی رائٹ ونگ گورنمنٹ آ رہی ہیں اسپیشلی مغربی ممالک میں، وہ ماحولیاتی تبدیلی کے لیے کوئی بہت زیادہ فنڈز ایلوکیٹ نہیں کریں گے. تو ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ٹیک اور لیو کا معاملہ تھا کہ یا تو وہ اس کو $300 ارب کو یہ سمجھ کے لے لیں کہ جی $100 ارب سے یہ کہیں زیادہ ہے، یا اس کو وہ چھوڑ دیں. اور ظاہر ہے کہ وہ چھوڑنا جو ہے اس وقت دانش مندی نہیں تھی. یہی سوچا گیا کہ چلیں بھاگتے چور کی لنگوٹی سے ہی 100 سے 300 بہتر ہے، یہ بھی قسطوں میں آئے گا، پتہ نہیں کب آئے گا، لیکن کم از کم اخلاقی طور پہ آپ ان کا مواخذہ کر سکیں گے. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا یہ انجسٹس ہے، کلائمیٹ جسٹس جس کے لیے تو جو متاثرہ ممالک ہے، بالکل دنیا جسٹس پہ نہیں چلتی ہے نا. کیا آپ کو خیال ہے کہ دنیا میں سوشل جسٹس ہر جگہ ہے؟ مطلب یہاں پہ انجسٹس ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ملک میں، ہمارے خطے میں، ہمارے بر اعظم میں، ہماری دنیا میں، تو جس کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم گھروں میں بھی بچے جو ہیں وہ ماں باپ سے کہتے ہیں اٹس سو انفیئر. تو آپ ان کو کسی چیز پہ روکتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں اٹس سو انفیئر. تو یہ دنیا، ہمیں پہلی بات یہ مان کے چلنا چاہیے کہ وی آر لیونگ ان انفیئر ورلڈ، اور اس میں ہمیں نیگوشیٹ کرنا ہے کہ وی آسک فار دا مونز وی سیٹل فار اسٹارس. تو ہم یہ تو ضرور کہیں گے اور برملا کہیں گے کہ یہ سوشل انجسٹس ہے، یہ کلائمیٹ انجسٹس ہے، یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، ہمیں جو ہے معصومانہ طور پہ وی آر کلائمیٹ انوسینٹ اور سب سے زیادہ نقصان ہمیں اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ ہم بالکل کہنا ہمارا حق ہے اور ہم کہتے رہیں گے. لیکن دوسری طرف گراؤنڈ ریالٹی یہ بھی ہے کہ وہ تو ہینڈز اپ کر رہے ہیں کہ ہم وہ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ لے لو یا یہ بھی چھوڑ دو، تو جاؤ، جو آپ سے بن پاتا ہے وہ کر لو. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس سے زیادہ پھر آپ کیا کریں گے؟ سیکورٹی کونسل میں جائیں گے، UN میں جائیں گے، وہی مقدمات لڑیں گے، تو UN میں ویٹو ہو جائے گا، اور ویٹو ساری ان کے پاس. ہاں، ویٹو ساری ان کے پاس ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک اچھا سر، آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان کو کون لیڈ کر رہا تھا وہاں پر، اور پاکستانی پویلین کی کیا صورت ہے؟ دیکھیے پاکستان کا جو وفد ہوتا ہے، چونکہ اس میں پہلے 2 دن
ہیڈ آف گورنمنٹ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتے ہیں تو پہلے 2 دن کے لیے وزیر اعظم اس کو لیڈ کرتے ہیں. اس کے بعد جو بھی منسٹر یا منسٹیریل چارج جن کے پاس ہوتا ہے تو ہمارے کیس میں یہ کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر تھی رومینہ خورشید صاحبہ, جی وہ اس کو لیڈ کر رہی تھی. اور پاکستان کا پیویلین جو ہے اس وقت اس سال وہ خاصا ایکٹیو پیویلین تھا. تو ماشاء اللہ اس میں اگر آپ اس کی منسٹری آف کلائمیٹ چینج کے پیج پہ جا کے ریکارڈنگز دیکھیں, زیادہ چیزیں لائیو اسٹریم بھی ہو رہی تھی, تو دن میں 3-4 وہاں پہ ٹاکس ہوتی تھی جس میں کہ نیشنل اور انٹرنیشنل اسپیکرز جو تھے موجود ہوتے تھے, اور وہ مختلف جو بائی لیٹرل ڈیولپمنٹ پارٹنر ملٹی لیٹرل ایجنسیز ان کے سربراہان ان کے نمبر 2. تو میرا خیال ہے کہ کافی ایکٹیو قسم کا پیویلین تھا جس میں کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ایک ایکٹیو پارٹ آف سلوشن کے طور پہ پیش کیا. یعنی آپ کے پاس ملٹی لیٹرل نیگوشیشن میں 2 چوائسیز ہوتی ہیں, یا پارٹ آف پرابلم بنتے ہیں یا پارٹ آف سلوشن بنتے ہیں. تو پاکستان نے اس کو اکنالج کرتے ہوئے کہ یہ پرابلم ہے, اور جو آخری اسٹیٹمنٹ تھی جو کہ رومینہ خورشید نے دی, جو آخری دن تھا کاپ جو ہے یہ 36 گھنٹے ایکسٹینڈ ہو گئی تھی, تو جو آخری دن جب کاپ کا اسٹیٹمنٹ تھی تو پاکستان نے اس میں ریگریٹ کا اظہار کیا تھا کہ جو توقعات ہم لے کے آئے تھے وہ توقعات پوری نہیں ہوئیں. تمام ترقی پذیر ممالک کی جو ڈیولپڈ کنٹریز نے کمٹ کیا وہ بہت تھوڑا کمٹ کیا, لیکن ملٹی لیٹرلزم کو زندہ رکھنے کے لیے ہم اس پہ کام کرتے رہیں گے. کاپ کی مثال ناظرین کے لیے میں سارک پلیٹ فارم کی دے سکتا ہوں. تو آپ کو معلوم ہے کہ سارک جو ہے جب پلیٹ فارم وہ فنکشنل تھا تو سبھی اس کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ سارک جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا لیول پہ کچھ کرتا نہیں, لیکن کم از کم اس میں سال میں 1 مرتبہ سارے سربراہان مملکت اور ہیڈ آف سے بیٹھ کے بہت تھوڑی چیزیں پہ پروگرس ہوتی تھی, لیکن وہ سارے اپنے اپنے کنسرن بیان کر دیتے تھے. کچھ ایک کامن ایکشن پوائنٹ جو ہے وہ نیگوشیٹ ہو جاتا تھا اور اس پہ تھوڑا سا عمل ہو جاتا تھا. اب جب سے سارک ڈسفنکشنل ہوا, اب دیکھیے کہ اب ساؤتھ ایشیا کی بات کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. بین الاقوامی مبصرین عالمی مبصرین آتے تھے پاکستانی پیویلین میں؟ بالکل آتے تھے. ہمارے پاس وہاں پہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے سربراہ وہاں پہ تھے, وہاں پہ یو این ڈی پی کے جو ایڈمنسٹریٹر ہے ایکم اسٹائنر وہ وہاں پہ تھے. وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کے جو گلوبل چیفز ہیں جی وہ موجود تھے. تو کافی ایکٹیو انگیجمنٹ تھی. بلکہ ایک جو پینل جو ہمارا بہت پاپولر وہاں پہ ہوا وہ اسماگ پہ تھا, جس میں انڈیا, نیپال, بنگلہ دیش اور پاکستان ان چاروں کے جو تھے انوائرمنٹل کمپینرز اور مبصرین, یہ چاروں پاکستان پویلین میں بیٹھے چاروں ممالک سے, اور چاروں نے مل کے ڈسکس کیا کہ اس وقت جو اسماگ کی سچویشن ہے کیسے اس سے نپٹا جائے, اور بین الاقوامی تعاون جو ہے اس خطے میں وہ کیوں ضروری ہے اگر ہم ایئر پولوشن اور اسماگ کا خاتمہ چاہ رہے. تو اب یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, یعنی اگر آپ وہاں پہ نہ ہوں تو آپ نہیں سوچ سکتے کہ آپ کے پاس انڈیا اور بنگلہ دیش اور نیپال کے لوگ سر جوڑ کے بیٹھ کے ایئر پولوشن پہ بات کر رہے ہوں گے پاکستان کے ساتھ. تو ہم اپنے اپنے ملکوں میں تو بیٹھ کے اس پہ بات کر رہے ہوں گے, لیکن ان سب کا اجتماعی طور پہ ایک جگہ اکٹھا ہونا اور آئیڈیاز کو شیئر کرنا کہ کس طریقے سے ہم تو اس کر کو سکتے ہیں. تو اس پینل کو بہت سراہا گیا, بین الاقوامی طور پہ بڑا سراہا گیا. اچھا سر, ایس ٹی پی آئی کی کافی ایفرٹس رہی ہیں اور یہ منسٹری کو بھی حکومت کو بھی بہت زیادہ سفارشات بھی دیتی ہیں, آئیڈیاز بھی دیتی ہیں. تو اس بار آپ کی کیا ایسے کیسے کون سے موضوعات تھے جس پہ آپ نے گورنمنٹ کو سجیشنس دی؟ دیکھیے 2-3 موضوعات ہی تھے جس پہ کہ ساری کاپ میں بات ہو رہی تھی. ایک تو یہ کلائمیٹ فائنانس پہ کہ ہمارا مقدمہ کیا ہونا چاہیے, اور اس پہ ہماری سفارش یہ تھی کہ اس وقت پوری دنیا میں ہر ملک جو ہے وہ ولنریبل ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان ولنریبل ہے. ابھی پچھلے مہینے اسپین میں سیلاب آیا تھا, 250 افراد وہاں پہ جو تھے سیلاب کی نظر ہو گئے. پچھلے ہفتے انگلینڈ میں ویلز میں اسٹارم بریٹ آیا ہوا تھا, 5 افراد وہاں پہ ہلاک ہو گئے.
دبئی میں، کل ملائیشیا میں، بالکل امریکہ میں ہریکین، تو ہر ملک جو ہے وہ ولنریبل ہے. بالکل. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ولنریبلٹی کارڈ جو ہے یہ نہیں بکے گا. اوکے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم وکٹم ہیں ہمیں پیسے دے دیں. اوکے ہمیں اس کے لیے ٹینجیبل پرپوزل بنانا پڑے گی، اپنا ہوم ورک کرنا پڑے گا، پورا ایک ریشنل بنانا پڑے گا کہ ہمیں پیسے کس مد میں چاہیے، وہ کہاں پہ خرچ ہوں گے، اس کا روڈ میپ کیا ہے، اس کی ٹرانسپیرنسی کیسے انشور کی جائے گی، اس کا کس کس کو فائدہ ہوگا، اس کی ایک ٹرانسپیرنٹ رپورٹنگ کیسے ہوگی. تو ایک تو یہ تھا کہ بلینک چیک نہ ڈھونڈیں بلکہ پورا ہوم ورک پروجیکٹس کریں، اور اس پہ کوپ میں مثلا گلوبل شیلڈ کے ساتھ ایک ایم او یو حکومت پاکستان نے سائن کیا، جو کہ انشورنس کا منصوبہ ہے زراعت کے لیے اور لائف سٹاک کے لیے. اگر وہ موسمیاتی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں زراعت کو نقصان پہنچے یا لائف سٹاک کو نقصان پہنچے تو ان کے لیے انشورنس. اسی طرح سے ایک اور انٹر گورنمنٹل باڈی ہے GGI گلوبل گرین گروتھ انیشیٹو، ان کے ساتھ جو تھا ایک ایگریمنٹ سائن ہوا. دوسری چیز جو ان ایم او یوز کے علاوہ اور ایگریمنٹس کے علاوہ جو ہم نے حکومت کو سفارش پیش کی تھی وہ فاسل فیول کے بارے میں ہے. ہمیں عالمی سطح پہ یقیناً ہم راتوں رات ایک گرین اکانومی نہیں بن سکتے، پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں بن سکتا. اگر کوئی کہے کہ وہ راتوں رات ڈیزل اور پیٹرول، لیکن سر اب تو وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اب اس طرف آنا چاہیے، سوچنا چاہیے، گریجولی. لیکن ہم یہی اس پہ بات کر رہے تھے نا کہ بین الاقوامی سطح پہ شاید ہم اس کو رجسٹ کر رہے ہوں گے کہ اگر آپ، اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں جسٹ ٹرانزیشن، کہ اگر آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم یہ فار ایگزامپل سائیوال کول پاور پلانٹ بند کر دیں تو ہمارا یہ تخمینہ بنتا ہے، یہ اس کی پلانٹ لگانے کی کاسٹ تھی، یہ جب ہم اس کو بند کریں گے تو انویسٹر آربیٹریشن میں چلے جائیں گے، ان کی کاسٹ ہوگی، یہ آلٹرنیٹیو فیول پرووائڈ کرنے کی کاسٹ ہے، یہ ٹائم لائن ہے. اور اگر ہمیں یہ کمپنسیشن ملتی ہے تو ہم صبح ہی اپنا پلانٹ بند کر دیتے ہیں. ساؤتھ افریقہ نے یہ کیا ہے، انڈونیشیا نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اسی طریقے سے نیگوشیٹ کیا اور جسٹ انرجی ٹرانزیشن کی طرف جا رہے ہیں. تو ہم بھی جسٹ انرجی ٹرانزیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ٹرانزیشن ہم کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ جسٹس کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونی چاہیے. یہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہو سکتی کہ ہمارا جو کچھ ہے وہ تو سارا ہم سمیٹ لیں اور اگلے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہ ہو. یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ الیکٹرانک وہیکل لے لیں، پیٹرول اور ڈیزل کی گاڑی جو ہے یہ بہت پولوشن پھیلاتی ہے، تو آپ مجھے یہی کہیں گی نا کہ جی آپ مجھے دلا دیں، تو میری یہ گاڑی بیچ دیں، اس کے بدلے میں دلا دیں، میں صبح لے لیتی ہوں. لیکن اگر یا پھر اس کی کاسٹ اتنی ہے جو میں افورڈ کر سکوں، تو یا یہ گاڑی میں بیچ دوں اور اس کے بعد ای وی جو ہے وہ میری پہنچ سے باہر ہو تو میں تو سڑک پہ آ جاؤں گی نا. تو یہی چیز جو ہے یہ انٹرنیشنل نیگوشیشن میں نیگوشیٹ ہو رہی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ NDCs ہے، نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشن. تو پوری دنیا میں یہ اب اندازہ ہو چکا ہے کہ جب تک ہم اپنی چیزیں درست نہیں کریں گے یہ ماحولیاتی تبدیلیاں ہمیں افیکٹ کرتی رہیں گی اور بڑے برے طریقے سے افیکٹ کریں گی. تو باہر سے کچھ ملے یا نہ ملے ہمیں اپنا تو گھر جو ہے ہاؤس ان آرڈر رکھنا ہے. تو اس کو NDC کہتے ہیں کہ ہمارے نیشنل کنٹریبیوشن کیا ہوگی. مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو ہے فنڈس کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے ریزیلینٹ بننا ہے، ایسی ایفرٹ کرنی ہے کہ جس سے ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں، اس کا مقابلہ کر سکیں. موسمیاتی تبدیلی ایک بہت واسٹ چیپٹر ہے اور یہ ہر سیکٹر کو، ہر شعبہ ہے زندگی کو متاثر کرتا ہے، اور اس سے نمٹنے کے لیے ہم سب کو کلیکٹیو ایفرٹ کرنی پڑے گی، تبھی جا کر ہم اس بلا سے نمٹ سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ سر، آپ نے بہت قیمتی ٹائم دیا، بہت اچھی انفارمیشن دی، اور وہ انفارمیشن جو ہم شاید وہاں پہ ہوتے کلیکٹ کر سکتے آپ کے تھرو ہمیں مل گئی. اور پاکستانی حکومت بھی کلائمیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنا وہ کر سکتے ہیں ایفرٹ کر رہی ہیں، لیکن یہ بہت ناکافی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا. عائشہ ناز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.